پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، یعنی ان کی تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں پھیرا جا سکتا، بَأْسُهُ، عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مہلت دے رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جب عذاب آ جائے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عن القوم المجرمین۔ پھر اس آیت میں ان کو نافرمانی کی روش چھوڑنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اگر تم نافرمانی کی روش کو چھوڑ کر حق کو اپنا لوگے، حق کو قبول کر لوگے، سیدھی راہ اختیار کر لوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی وسیع رحمت میں شامل کر لے گا۔ لیکن اگر تم اسی سرکشی پر اڑے رہو گے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو کوئی چیز اس سے نہیں بچا سکتی۔ تو آیت کا پہلا حصہ ذو رحمت واسعہ، اس سے ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ کیسی ترغیب؟ کہ نافرمانی کی روش چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور آخری حصے میں ڈرایا جا رہا ہے، ترہیب ہے۔ تو ترغیب اور ترہیب کا انداز قرآن پاک کا بڑا خاص انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ رغبت بھی دلاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے، یعنی مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے، تو وہ جنت کی طمع نہ کرے، وہ جنت کی خواہش ہی نہ کرے۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیں تو پہلے مومن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مومن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جان جائے تو وہ جنت میں جانے کی کبھی خواہش ہی نہ کرے۔ اور حدیث کے آخری حصے میں کافر کی بات کی جا رہی کہ اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ کافر کیا سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اس حدیث میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ ایمان والے ہو کر یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، وہاں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو نافرمان ہے، کوئی بھی نافرمان اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول، ان قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم، من شیء، کوئی چیز۔ جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ تم شرک مت کرو، تم اللہ کی حلال چیزوں کو حرام مت قرار دو، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شریک نہ بناتے، نہ ہم بناتے، نہ ہمارے آبا و اجداد بناتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تھے کہ ہم ایسا کریں۔ یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھ لینے سے لاحق ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس شخص کو لاحق ہوتی ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشیت الہی اور رضائے الہی ایک ہی معنی رکھتی ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب مشرکین شرک کر کے اپنی غلطی ماننے کے بجائے یہ بہانہ بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی تھی کہ ہم شرک کریں، ہم ان چیزوں کو حرام ٹھہرائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تو کوئی نہیں جان سکتا. ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہو ان مشرکین کے بارے میں کہ یہ اپنے شرک میں مبتلا رہے، یہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے رہیں اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ٹھہریں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی رضامندی کیا ہے. اللہ کس چیز میں راضی ہے؟ اللہ اس بات میں راضی ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار رہے. لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ سب کا امتحان ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ کہ سب کا امتحان ہو. اس لیے اس نے عقل اور سمجھ دی ہے اور اس نے ہمیں ارادے کا اختیار بھی دیا ہے، نیکی اور بدی کو سمجھا دیا ہے. اب جو نیکوکار ہوگا اس کو اچھا اجر ملے گا، جو بدکار ہوگا اس کو برا اجر ملے گا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ کی مشیت بھی ہے. مشیت کسے کہتے ہیں؟ چاہت. یہ اللہ کی چاہت بھی ہے اور یہ اللہ کی رضا بھی ہے. کیوں؟ اس شخص کی طلب میں کیا ہے؟ ہدایت کو پانا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کو آسان کر دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے اور رضا بھی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے پر رضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہے؟ کہ بندہ فرما بردار رہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے پر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اب آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مشیت اور رضا میں کیا فرق ہے؟ اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت. پر اللہ اس میں راضی نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ لوگ اپنے شرک کے لیے یا حلال چیزوں کو حرام بنانے کے لیے کیا بہانہ بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے. نہ ہم ایسا کرتے نہ ہمارے فادرز ایسا کرتے. اللہ تعالیٰ اب ان کو جواب دے رہے ہیں ان کے اس مغالطے کا، اس مس انڈرسٹینڈنگ کا. کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، عذاب ہمارا. اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ شرک اللہ کی رضا سے کر رہے ہیں تو ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو ان پر کیا آیا؟ عذاب آیا. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب. تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو اسی طرح سے جھٹلایا تھا. تو اگر وہ اللہ کی مرضی سے شرک کر رہے تھے تو ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا. پھر قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ لنا، پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اس کو ہمارے لیے.
اس بات میں جواب نہیں موجود ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے شرک کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. فَتُخْرِجُوهُ کہ لفظ کی ابتدا میں جو فا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ فا سبب کی بھی ہو سکتی ہے. اس صورتحال میں معنی کیا ہوگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس علم کے سبب تم ہمارے لیے کوئی دلیل نکال سکو. اور ایک اور معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کے اس حصے میں جواب نہیں موجود ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں جو تم ہمیں دے سکو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، اور ظن سے مراد یہاں پر ان کے فاسد عقیدے ہیں. تم ان فاسد عقیدوں کی ہی پیروی کرتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں تم الا مگر تخرصون تم قیاس آرائیاں کرتے ہو. تم صرف اور صرف اندازے لگاتے ہو، تم صرف اور صرف قیاس کرتے ہو. تمہارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے. اور ہمارا دین کس پر بیس کرتا ہے؟ دلائل پر، یقینی علم پر. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ویسے بھی ظن اور گمان نہیں چلتے، قیاس آرائیاں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کو تو پکی دلیل چاہیے، یقینی علم چاہیے. یہ آیت بہت اہم ہے جس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں تو مشرکین اپنے شرک اور حلال چیزوں کو حرام بنانے کا جو بہانہ بنا رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہے تھے. وہ کہتے تھے ہماری تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کرتے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم شرک کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم ان چیزوں کو حرام ٹھہرائیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. لہٰذا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اسی لیے یہی صحیح ہے، یہی حق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخر آیت میں یہ کہنا کہ ان سے پہلے کے لوگ بھی اسی شبے میں مبتلا تھے، اسی مغالطے میں، اسی مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا تھے، لیکن ان کو بھی عذاب آیا. اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے تو عذاب تو نہ آتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ صرف اور صرف عذر پیش کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عقلی اور علمی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گمان اور وہم پر جی رہے ہیں، اور صرف قیاس آرائیاں کر کر کے اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے دین میں وہم و گمان کی کوئی جگہ نہیں. اندازوں اور قیاس آرائیوں سے کام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کو ٹھوس حجت چاہیے، مستند دلیل چاہیے. انسان کو یہ مشیت صرف اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بالفرض اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو کوئی آدمی کبھی یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اس میں چور کا کیا قصور ہے، چوری ہو گئی. کبھی کسی کو یہ کہتے سنا؟ نہیں. اللہ کی مشیت کہاں یاد آتی ہے؟ جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو ہم نیک ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم کو بھی ہدایت مل جائے گی. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی نیک ہوں. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. بخاری کی ایک روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ تہجد میں اٹھتے؟ تو حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے. یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب ہماری روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا تو ہم پڑھ لیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی ران پر مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو ڈینائی نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا۔ واقعی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روحیں قبض کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادے کا اختیار بھی تو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز فیل ہوئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، وہ یہ بات تھی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ارادے کا اختیار دیا ہے اس کو آپ بھول گئے۔ آپ کہتے ہو اللہ اٹھائے گا تو میں اٹھ جاؤں گا، نماز پڑھ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، یہ تو سچ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی دی ہے، ہر انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے، عمل کی آزادی دی ہے، اس کو انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ تو بعض دفعہ ہم بھی غلطی کر کے، غیبت کر کے، غلط بیانی کر کے یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے اس لیے ہم نے ایسا کر لیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یا پھر ہم کسی انسان پر قصور ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ پر ڈالتے ہیں، بعض دفعہ کسی انسان پر یہ اپنا قصور ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ورنہ میں نے یہ غلطی کرنی نہیں تھی، اس کی وجہ سے میں نے جھوٹ بول دیا، اس کی وجہ سے میں نے غیبت کر لی۔ اصل میں یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ غلطی کر کے مانتا نہیں ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میری غلطی کسی اور کے سر پر چلی جائے، میں اس سے بری ذمہ ہو جاؤں، میرے ذمے کوئی بات نہ آئے، میرے ذمے کوئی الزام نہ آئے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ کا بھی یہی رویہ تھا۔ ان کا گناہ تو بہت ہی بڑا ہے کہ یہ اپنے شرک کا بہانہ یہ بناتے تھے، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنانے کا بہانہ یہ بنا رہے تھے۔ مسلمان بھی انہی سے ملتا جلتا عمل کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی غلطیوں کا سارا بلیم اللہ پہ ڈالتے ہیں یا پھر کسی انسان پہ ڈالتے ہیں اور خود کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو قصوروار ہوں ہی نہیں۔ یہ جسٹیفیکیشنز دینا انسان کی نفسیات ہے، کمزوری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے فَلِلَّهِ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت البالغہ، حجت پہنچی ہوئی۔ الحجت البالغہ سے مراد ایسی حجت جس کا جواب نہ ہو، جو مخالف کو خاموش کرا دے۔ ٹھیک ہے، حجت کا لفظ ہا جیم جیم سے ہے، دلیل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں حجت، اور یہ جو لفظ ہے البالغہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پہنچنے والی، اپنے مقصد یا نشانے تک پہنچنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے فللہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت البالغہ، حجت پہنچی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، حق اور باطل کو واضح کیا، حرام اور حلال کو بتایا، اور یہ سب چیزیں کر کے اتمام حجت کر دی۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پاس کوئی قطعاً دلیل نہیں، ہاں البتہ اللہ کے پاس ایسے بندوں کے خلاف مضبوط دلائل ہیں، اللہ ان کو پکڑنے کے لیے بڑے مستحکم دلائل رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو حجت کو تمام کر دیا ہے، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر، حق اور باطل کو واضح کر کے،
حرام حلال کے بارے میں بتا کے، نیکی بدی کے بارے میں بتا کے، جنت دوزخ کے بارے میں بتا کے، نفس کی آزمائش ہے یہ بتا کے، شیطان کی آزمائش ہے یہ بتا کے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے اور حجت کو تمام کر دیا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دیتا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نوازنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور حجت بالغہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنی قدرت ہے، اتنی پاور ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ سب کو ہدایت دے دیتا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے، مگر وہ مومنوں سے راضی ہے اور کافروں سے ناراض ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، ہلما، حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، ان کو جو، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے ایک اور اسلوب اختیار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ، تو نہ آپ گواہی دیجیے گا، معہم، ان کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس گواہ ہوں گے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ ضد میں آ کر جھوٹے گواہ لے آئیں تو آپ جھوٹی بات کا ساتھ نہیں دیجیے گا۔ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی تصدیق مت کیجیے گا۔ ویسے تو ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے جھوٹے گواہ لے آئیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بدعتیں کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو اس بدعت کی دلیل مانگ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا ایسی بات قرآن میں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہے قرآن میں، لیکن ہوتی نہیں ہے وہ بات قرآن میں۔ ویسے تو ہر شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا بظاہر ایک دلیل رکھتا ہے، لیکن وہ دلیل ناکارہ ہے، بیکار ہے، نہ قرآن سے تعلق رکھتی ہے نہ حدیث سے تعلق رکھتی ہے، لیکن لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں نا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، ہے نہیں ان کے پاس گواہ لیکن جھوٹے گواہ لے آئیں، تو پھر آپ کو ان کا ساتھ نہیں دینا، پھر آپ کو ان کے بہاف پر گواہی نہیں دینی۔ یہاں اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی جھوٹ پر جمع ہو جائیں نا تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرو، اَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں جو ایمان لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں یا برابر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے گا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابر کسی کو لاتے ہیں۔
اور یعدلون کا جو لفظ ہے بڑا اہم ہے، معنی برابر کرنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ فلاں ہستی بھی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاجت روا یا پھر مشکل کشا یا پھر کارساز سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، حاضر اور ناظر مانتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، عطا کرنے والا مانتے ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو امپاسبل بات ہے کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ خالق بھی کارساز ہو اور مخلوق بھی کارساز ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق بھی عالم الغیب ہو اور مخلوق بھی عالم الغیب ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق بھی شریعت بتانے والا ہو اور قانون بنانے والا ہو اور مخلوق بھی شریعت بتانے والی اور قانون بنانے والی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق حرام اور حلال متعین کرے اور اسی طرح سے مخلوق بھی حرام اور حلال متعین کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق نفع نقصان کا مالک ہو اور مخلوق بھی نفع نقصان کے مالک ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق جو ہر حال میں سننے کی قدرت رکھتا ہے، مخلوق بھی بالکل اسی طرح سے ہر حال میں سننے کی قدرت رکھتی ہو؟ جس طرح سے خالق سب کو دیکھتا ہو، مخلوق بھی سب کو دیکھ سکتی ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اور مخلوق ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے جھوٹ پر گواہی نہیں دیں گے، آپ ان کی تصدیق نہیں کریں گے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو شرک کرنے والے ہیں۔ ان کی خواہشات کیا ہوں گی؟ ایسے لوگوں کی خواہشات کیا ہوں گی؟ اللہ کی آیتوں کے خلاف جانا اور صرف دنیا میں دل لگانا اور شرک کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا بہت اہم آیت کے ساتھ، جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے اور جو غلط کار ہیں ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں جینی۔ ان آیات کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اتنی آیات واضح ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.